جب میاں بیوی اپنے گھریلو اخراجات اپنے لین دین پر بات کرتے ہیں تو بہت جلد کسی بات پر مشتعل ہو جاتے ہیں اور معاملات پر اپنی بات کرنا ہی بند کر دیتے ہیں۔ اکثر اس بحث کے بعد آپس کی گفتگو ہی بند ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دونوں میں سے ایک کما کر لاتا ہے اور دوسرا اس کا محتاج ہوتا ہے۔ عام طور پر میاں کما کر لاتا ہے اور بیوی اس کی محتاج ہوتی ہے۔ اس صورت میں اگر بیوی لاپرواہ اور پھوڑ ہو تو بے دردی سے خرچ کرتی ہے، وہ احساس سے عاری ہوتی ہے۔ خاوند اسے احمق سمجھتے ہوئے اس سے اپنے معاملات پر بات کرنا ہی ضروری نہیں سمجھتا۔ اس صورت میں دونوں بیٹھ کر پرسکون ہو کر معاملات پر بات ہی نہیں کرتے، بس کام کرتے ادھر ادھر چلتے یا موبائل چلاتے ہوئے بے دھیانی سے معاملات پر بات بھی کر لیتے ہیں۔ بہت سے گھرانے اپنے گھر کے کسی معاملے میں کھل کر بات نہیں کرتے، آدھی بات کھولتے ہیں اور آدھی بات چھپائے رکھتے ہیں۔ اپنے مالی معاملات پر گہری سوچ و بچار سے بات ہی نہیں کرتے یا جلد بازی سے بات کرتے ہیں تو جارحانہ بات کرتے ہیں یا کسی ایسی طرح کی بات کرتے ہیں جس سے دوسرا مشتعل ہو جاتا ہے۔ ایک دوسرے کے جذبات کو مسمار کرتے ہیں یا ایک دوسرے کے جذبات کا تحفظ نہیں کرتے۔ بے توجہی سے معاملات پر بات کرنے کی نوبت اس وقت آتی ہے جب آپس میں کوئی محبت کے احساسات نہ رہے، جب تعلقات پر خزاں چھا جائے، جب دونوں ایک دوسرے کو ایک نہ سمجھیں بلکہ علیحدہ علیحدہ محسوس کرنے لگیں۔ ساتھی کے ساتھ بات کرنا ضروری نہ سمجھا جائے، ساتھی کو غیر عام سمجھا جائے، ساتھی کے سامنے پورا معاملہ رکھنا اہم نہ سمجھا جائے، اسے اندھیرے میں رکھا جائے۔ انگریزی کہاوت ہے وائلنس از دی لاسٹ ریفیوج آف انکمپیٹنٹ۔ اس کا مطلب ہے کہ نالائق آدمی کا آخری ہتھیار جھگڑا ہوتا ہے۔ معاملات پر کھل کر بات نہ کرنا بہت بڑی نالائقی ہوتی ہے، کمیونیکیشن سکل کی کمی ہوتی ہے۔ معاملات کے ہر پہلو پر جب بات کی جاتی ہے تو ہر شخص میں اپنے مالی معاملات سے آگاہی ہوتی ہے۔ جب وہ جان لیتا ہے کہ اتنی آمدنی ہے اور اسے ہم نے کہاں خرچ کرنا ہے، خرچ کرنے کی کون سی جگہ غیر عام ہے اور کون سی عام ہے۔ جب بھی مالی معاملات پر بات کریں تو پہلی شرط ہے کہ پرسکون رہیں، ایک دوسرے کے قریب بیٹھیں، بہتر ہے کہ پیار سے ایک دوسرے کو چھوئیں اور اسے چھچورا پن اور ہلکا پن نہ سمجھیں۔ اس سے محبت کے جذبات پنپتے ہیں۔ ایک دوسرے سے وعدہ لیں کہ پرسکون رہنا ہے، پھر بات شروع کریں۔ دوران گفتگو بھی ٹھہراؤ، یکسوئی اور تحمل کا دامن نہ چھوڑیں۔ میٹنگ کی تیاری پہلے سے کریں، کوئی پھل وغیرہ سامنے رکھیں، خوشبو لگائیں، پھر بات شروع کریں۔ انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔